محمد احمد ابن آدم ایک نیک دل بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی وسیع سلطنت میں جا بجا کھیت اور باغات پھیلے ہوئے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اسے ایک درخت کے نیچے کبوتر کے انڈے جتنا گندم کا دانہ ملا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا اور اسے پتھر سمجھا، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ گندم کا دانہ ہے جو موجودہ زمانے کے دانے سے کئی گنا بڑا ہے۔ بادشاہ نے فوری باغ کے مالک کو بلایا اور اس سے پوچھا، ہمیں اس گندم کے دانے کے بارے میں بتاؤ، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیچارہ مالی پریشان ہو گیا کیونکہ وہ خود اتنا بڑا گندم کا دانہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے ایسا دانہ آج سے پہلے نہ دیکھا اور نہ اس کے بارے میں کبھی سنا۔ شاید آپ کے وزیروں میں سے کسی کو اس کے بارے میں علم ہو۔ بادشاہ کو یہ مشورہ اچھا لگ گیا۔ اس نے فوری تمام وزیروں کو دربار میں بلوایا۔ سب آ گئے تو اس نے ایک پلیٹ میں رکھے گندم کے دانے کی طرف اشارہ کر کے کہا، آج ہمیں یہ بڑا سا گندم کا دانہ اپنے باغ میں ملا ہے، جسے شاید کوئی پرندہ وغیرہ اٹھا کر لایا ہوگا۔ آپ میں سے کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آ سکتا ہے اور کہاں اتنے بڑے دانوں والی گندم اگتی ہے؟ سب وزیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ شاید بادشاہ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، جو اتنی بڑی چیز کو گندم کا دانہ سمجھ رہا ہے۔ مگر جب انہوں نے اسے چھو کر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ کسی کے پاس بادشاہ کی تسلی کے لیے جواب نہ تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ جھنجھلا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کا ایک دانا اور زیرک وزیر نے اسے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، ہم سب وزیر امور سلطنت میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے ہم نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا۔ میرے خیال میں کسی بوڑھے کسان سے پوچھنا چاہیے جو اس کے بارے میں صحیح معلومات دے سکے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کچھ سوچا اور اپنے سپاہیوں کو کسی بوڑھے کسان کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد ایک نہایت بوڑھا آدمی اور 2 لاٹھیوں کے سہارے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور منہ میں دانت بھی نہیں تھے، آنکھیں بھی کمزور تھیں۔ بادشاہ نے بوڑھے کو گندم کا دانہ دکھا کر پوچھا، بزرگوں، کیا آپ نے ایسی گندم کہیں دیکھی ہے؟ بوڑھے نے بڑی مشکل سے بادشاہ کے سوال سنا اور جواب دیا، نہیں، آپ میرے والد صاحب سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتا سکیں۔ بادشاہ نے اس کے والد کو بلوایا۔ کچھ دیر بعد ایک اور بوڑھا آدمی ایک لاٹھی کے سہارے بادشاہ کے دربار میں آیا۔ اس کے سفید بالوں میں کچھ کالے بال بھی تھے، منہ میں بھی 2-4 دانت سلامت تھے، نظر بھی کچھ بہتر تھی۔ مجموعی طور پر وہ اپنے بیٹے سے ذرا بہتر حال میں تھا۔ بادشاہ اسے اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوا اور پھر اسے گندم کا دانہ دکھا کر سوال کیا، بڑے صاحب، کیا آپ اس طرح کی گندم کے بارے میں جانتے ہیں؟ بوڑھے نے گندم کا دانہ دیکھا اور کہا، جناب، میں نے اتنا بڑا دانہ کہیں نہیں دیکھا۔ ہمارے زمانے میں گندم کا دانہ بڑا تو تھا، مگر یہ تو کافی بڑا ہے۔ شاید میرے والد آپ کو کچھ بتا سکیں۔ بادشاہ نے بے چینی کے عالم میں ایک بوڑھے کے باپ کو دربار میں بلوا لیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص بغیر کسی سہارے کے دربار میں داخل ہوا۔ اس کے سر کے بال آدھے سفید اور آدھے کالے تھے، منہ میں دانت بھی اپنے بیٹے اور پوتے سے زیادہ تھے، یعنی یہ بوڑھا صحت کے معاملے میں اپنے بیٹے اور پوتے سے کئی گنا اچھے حال میں تھا، حالانکہ یہ کافی بڑی عمر کا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر مزید حیران ہو گیا۔ اس نے بوڑھے کو گندم کا دانہ دکھا کر پوچھا، حضرات، کیا آپ نے ایسی گندم کہیں دیکھی ہے؟ بوڑھے نے گندم کا دانہ بڑے غور سے دیکھا اور پھر خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا، جی ہاں، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے حیرانی سے اچھلتے ہوئے کہا، سچ؟
मगर कहाँ। बूढ़े ने जवाब दिया, जनाब, गुजरे जमाने में ऐसे ही गंदम के दाने हुआ करते थे। लोग इन्हें पीसकर खूब आटा हासिल करते थे। इनका जायका भी लाजवाब था। बात अच्छा, इस जमाने में गंदम इतनी बड़ी कैसे होती थी? इस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, इस दौर में जमीन सारी अल्लाह ही की समझी जाती थी। हर शख्स अपनी जरूरत के मुताबिक काश्त करता और इससे अपने घर वालों का पेट पालता, मगर जूं-जूं लोगों में इजाफा हुआ और जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती चली गई, इस तरह गंदम का दाना भी छोटे से छोटा होता गया। मतलब ये है कि बरकत खत्म होती गई। बादशाह ने हैरानी से बूढ़े की बात सुनी और बोला, जनाब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि इस बात में क्या राज है। क्या आप उम्र में अपने बेटे और पोते से बड़े हैं, मगर इनकी तरह लाठियों के सहारे नहीं आए, और आपकी जिस्मानी हालत भी इनसे काफी बेहतर है। बादशाह सलामत, दरअसल बात ये है कि हमारे दौर में हर शख्स मेहनती था, अपना काम खुद करता था। हम सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करते थे और किसी दूसरे पर इंतजार नहीं करते थे। मगर जैसे जैसे जमाना बदला, लोग दूसरों के मोहताज होते गए। खेतों में काम करने के लिए मजदूर रख लिए गए और दिगर सहूलियात से फायदा उठाना शुरू कर दिया। इससे वो कमजोर होते चले गए। मेरा बेटा एक लाठी के सहारे आया, मतलब इसने दूसरों पर इंसार तो किया मगर कुछ कम, जबकि मेरा पोता 2 लाठियों के सहारे आया, मतलब वो मुकम्मल तौर पर दूसरों से काम लेता है। आज के लोग इसलिए कमजोर और नातवा हैं। बादशाह इस बूढ़े से बहुत मुतासिर हुआ। इसने इसे इनाम देकर अपने दरबार में मशीर रख लिया।